وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ مقام محمود جنت کا اعلیٰ مقام ہے یا یہ الگ سے کوئی مخصوص مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقام محمود کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ مؤذن جب اذان دے تو تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور پھر ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، کیونکہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین 10 رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ثم سر اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت کا ایک مقام اور منزل ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ مقام، یہ منزلہ اللہ کے ایک بندے ہی کے لیے مناسب ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھی کو وہ مقام اور مرتبہ جنت کا عنایت فرمائے گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، تو جو شخص بھی میرے لیے اللہ رب العالمین سے یہ مقام وسیلہ مانگے گا، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بدعات کے شکار لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہیں۔ یہاں وسیلہ جنت کا ایک مقام اور منزل ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہی کو نصیب ہوگا۔ یہ جو مروجہ وسیلہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام تو مانتے ہی تھے، اپنی امت کو بھی کہا کہ میرے لیے اللہ رب العالمین سے یہ مقام مانگو، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 577 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سنتے ہوئے یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 579۔ کہ جو یہ دعا پڑھے اس دعا کو یاد رکھیں، اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے الوسیلہ والفضیلہ۔ وسیلہ اور فضیلہ دونوں ایک ہی چیز کا بیان ہے، وہ جنت کا مقام ہے۔ وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت مل جائے گی۔ اب یہ کہاں ہے؟ یہ دراصل شفاعت عظمیٰ کا نام مقام محمود ہے، والمقام المحمود هو الشفاعت العظمیٰ عند اللہ۔
اللہ رب العالمین کے نزدیک شفاعت عظمی ہی مقام محمود ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فصل کرے گا، وَلَا يُؤْذَنُ فِيهَا إِلَّا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شفاعت عظمی صرف اور صرف محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہے۔ اور اسی کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود یہ شفاعت عظمی کا نام ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 78 ہے۔ وسمي بالمقام المحمود لأن جميع الخلائق يحمدون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود اس شفاعت عظمی کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تمام کی تمام خلائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی۔ على ذلك المقام لأن شفاعته سبب فك كربتهم من احوال المحشر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خلائق کے قرب و علم اور محشر کی گھبراہٹ سے نجات کا سبب ہے، والانتقال الی الحساب، اور حساب و کتاب کی طرف تمام خلائق منتقل ہوگی، والفصل بین الخلائق، اور تمام لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ تو مقام محمود سے مراد شفاعت عظمی ہے، جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، جو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور اس لیے مقام محمود کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں شفاعت کریں گے، تو تمام کے تمام لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔